رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے آگے آ جائیں جی. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم. أجبت للبخيل فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. عجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غدا جيفا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں مولا کائنات کے نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 126 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. ہماری اس خمسہ مجالس امام بارگاہ مرکز محمد والے محمد نے اس کی دوسری مجلس جو جناب امیر کائنات مولا کائنات کی شہادت کے سلسلے سے منعقد کی جا رہی ہیں. اس میں مسلسل آج یہ دوسری گفتگو ہماری رہے گی اور انشاءاللہ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ مولا کے انہی جملات کے جو کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں انہی کے حوالے سے ہوگی اور انہی کے ارد گرد رہے گی. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ عجبت للبخیل ہے، تعجب ہے مجھے بخیل انسان کے اوپر. فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء، وہ دنیا کے اندر زندگی جو گزارتا ہے وہ فقیروں والی گزارتا ہے. وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابُ الْأَغْنِيَاءِ، لیکن جب وہ آخرت میں حساب دے گا تو اسے مالداروں والا حساب دینا پڑے گا. اصل جو گفتگو ہے وہ بخیل کے حوالے سے ہے کہ بخیل کہا کسے جاتا ہے، بخل کسے کہا جاتا ہے. یہ آپ کے اذہان میں ہے یہ گفتگو اور یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں ہے کہ بخل تو جب ہم استعمال کرتے ہیں اپنے لفظوں میں تو بخل کنجوسی کے معنی میں آتا ہے. بخیل اس شخص کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ کل میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ جہاں پر مروتاً شرعاً عقلاً عادتاً خرچ کرنا جائز ہو وہاں بخیل انسان خرچ نہیں کرتا ہے. اب یہ جو بخیل انسان ہے جو بخل کرتا ہے، جو مال کو جو ہے کیا ہے وہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، جس کو ہم کنجوس کہتے ہیں، اگر اس کو ہم دیکھیں کہ یہ بخیل انسان یا بخل کہاں کہاں پر ہو سکتا ہے، کس کس جگہ پر انسان بخیل ہو سکتا ہے، تو اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب رسول اکرم سے بھی یہ جو ہے کیا کلمات ملتے ہیں اور مولا کائنات سے بھی یہ کلمات ملتے ہیں. رسول اکرم یا مولا کائنات بات ایک ہی ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ سارے کا سارا رسول اکرم سے جو ہے منتقل ہو کر آیا ہے. اور یہ کوئی جملے جذباتی جملے نہیں ہیں یا صرف ایسے ہی جملے نہیں ہیں،
بلکہ یہ وہ جملے ہیں، وہ کلمات ہیں، وہ چیزیں ہیں جو تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ مولا کائنات کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ سب کیا ہے، رسالت سے منتقل ہو کر جو ہے مولا کائنات کی طرف جو ہے وہ آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی اور 3 دن تک مولا کائنات نے کچھ نہ کھایا تھا اور نہ ہی آنکھیں کھولی تھی، تو جب رسول اکرم تشریف لائے تھے اور مولا کائنات آپ کی آغوش میں آئے تھے تو آپ نے آنکھیں بھی کھولی تھی اور جو ہے زبان رسالت سے جو ہے کیا ہے استفادہ بھی کیا تھا۔ تو یہ تاریخ ہے اور زبان رسالت جو ہے کس طرح سے رسول نے اپنی زبان دہنے مولا کائنات میں دی اور جو کچھ تھا وہ سب جو ہے منتقل کر دیا۔ یہاں پر خود جو ہے یہ جملے تاریخ میں ملتے ہیں، جملے تاریخ کے ذہن میں رکھے گا کہ رسول اللہ نے اس طرح سے جو ہے کیا مولا کائنات کے سینے میں ان کو منتقل کر دیا جس طرح سے طائر جو ہے کھانے کو اپنے بچوں کے اندر منتقل کرتا ہے۔ ابھی اگر آپ توجہ کریں، میں بھی اس پر غور کر رہا تھا کہ یہ طائر کے لفظ کی ضرورت کیا تھی۔ اگر یہ لفظ کہہ دیا جاتا کہ رسول نے علی کے سینے میں اس طرح جو ہے کیا ہے علم کو جو ہے منتقل کر دیا جیسے بچہ دودھ کو پی لیتا ہے یا جس طرح دودھ سے جو ہے کیا استفادہ کرتا ہے اس طرح سے، لیکن اس تعبیر میں، دودھ والی تعبیر میں اور دانے والی تعبیر کے اندر جو ہے کیا ہے وہ بہت فرق ہے۔ اس لیے کہ دودھ جب بھی وجود میں آتا ہے تو بہت سی اپنی شکلیں متغیر کرنے کے بعد دودھ جو ہے دودھ بنتا ہے۔ جب ایک چیز استعمال، غذا استعمال کی جاتی ہے وہ اپنی شکلوں کو بدل کر پھر کہیں وہ جو ہے کیا دودھ کی شکل جو ہے اختیار کرتی ہے۔ لیکن یہ جو طائر والی مثال جو ہے پیش کی ہے وہ کس لیے پیش کی؟ وہ اس لیے پیش کی گئی ہے کہ آپ نے یہ جو ہے کیا اندازہ لگایا ہوگا کہ طائر جب بھی اپنے بچے کو کوئی بھی چیز کھلاتا ہے تو وہ اسی طرح سے کھلاتا ہے جیسے اس کے ذہن میں ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر چینجنگ نہیں ہے، بدلاؤ نہیں ہوتا کسی طرح کا کہ وہ پہلے اس کو ہضم کرے، ہضم کرنے کے بعد اپنے بچے کی طرف منتقل کر دے۔ نہیں، طائر کی مثال دینے ہی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی سینہ رسالت میں تھا رسالت نے سینہ امامت میں منتقل کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی۔ تو عرض یہ ہے کہ وہ کلمات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اکرم یا مولا کائنات نے کہا کہ انسان 4 طرح کے ہیں۔ یہ جو انسان ہے کتنی طرح کا ہے؟ 4 طرح کا ہے۔ یا تو یہ انسان جو ہے لئیم ہوگا، یا یہ انسان جو ہے بخیل ہوگا، یا یہ انسان سخی ہوگا، یا یہ انسان کیا ہوگا؟ کریم ہوگا۔ ان 4 صفتیں جو ہیں کیا ہیں یہ اس کے اندر ان میں سے کسی صفت سے وہ خالی نہیں ہوتی، ان چاروں میں کوئی نہ کوئی صفت اس کے اندر ضرور پائی جائے گی، یا تو لئیم یا بخیل یا سخی یا کریم۔ اب ذرا سی تھوڑی سی میں ان کی تشریح کر دوں۔ لئیم کہتے ہیں اس شخص کو جو نہ تو خود کھاتا ہے اور نہ کسی کو کھلاتا ہے۔ یہ لئیم کی تعریف ہے بہت سیدھے سے الفاظ میں، سادے سادے الفاظ میں، کہ لئیم ہمیشہ اس شخص کو کہا جائے گا جو نہ تو خود کھائے اور نہ کسی کو کھلائے۔ بخیل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو خود تو کھاتا ہے، اب جیسے بھی کھاتا ہو، تھوڑا بہت کھاتا ہو، لیکن کسی دوسرے کو کھلانے پر راضی نہیں ہوتا، یہ ہے بخیل کی تعریف۔ سخی اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو خود بھی کھائے اور دوسرے کو بھی کھلائے۔ لیکن ان میں جو تینوں چاروں میں جو سب سے افضل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کریم۔ کریم کی تعریف یہ ہے جو خود تو نہیں کھاتا لیکن دوسرے کو کھلاتا ہے۔ اگر تعریف واضح ہو گئی ہو یہ میری کریم والی کہ جو خود تو نہ کھائے مگر کیا کرے؟ دوسرے کو کھلائے۔ اسی وجہ سے تو امام حسن کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے کہ امام حسن کریم اہل بیت۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد۔ جو اس لیے امام حسن کا دسترخوان بڑا مشہور ہے اور تاریخ میں جو ہے کیا ہے وہ موجود ہے۔ تو کریم کسے کہا جاتا ہے کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ اب یہ جو بخیل ہے، بخل انسان کہاں کہاں کر سکتا ہے، کس کس جگہ بخل کر سکتا ہے انسان؟ تو بخل انسان 2 طرح سے جو ہے بخیل آپ کو ملے گا۔ یا تو بخل انسان مال میں کر سکتا ہے یا بخل انسان علم کر سکتا ہے، علم کے اندر، یعنی مال کا بھی بخیل ہوتا ہے انسان اور جو علم کا بھی بخیل ہوتا ہے۔ مال کا بخیل کیا ہے؟ یہ بالکل سامنے کی باتیں ہیں کہ مال کا بخیل وہ ہے جو اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرنا
نہ چاہے، یعنی جو اپنے مال کو تصرف نہ کرے کہیں بھی، نہ اللہ کی راہ میں، نہ مسکینوں پہ، نہ حقداروں پہ، کہیں بھی جو ہے وہ اپنے مال کو جو ہے وہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، یہ کیا کہلائے گا؟ مال کا بخیل کہلائے گا۔ علم کا بخیل کون ہو سکتا ہے؟ علم کا بخیل ہر وہ انسان یا ہر وہ صاحب علم ہو سکتا ہے جو اپنا علم کسی تک منتقل نہ کرے، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکے، اپنے علم سے لوگوں کے ذہنوں کو منور نہ کر سکے، لوگوں کے دلوں کو روشن نہ کر سکے، ایسا انسان بھی جو کیا کہلائے گا؟ وہ بخیل کہلائے گا۔ لیکن وہ کائے کا بخیل کہلائے گا؟ وہ علم کا بخیل کہلائے گا کہ وہ اس سے کوئی سوال کر رہا ہے، وہ سوال کا جواب ہی نہیں دے رہا، اپنے علم کو خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، اس سے کوئی بات معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ معلومات دینے نہیں چاہتا، تو یعنی کیا ہے؟ وہ اپنے علم کا بخیل ہے، یعنی علم کو خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ ایک انسان ہوتا ہے مال کا بخیل ہوتا ہے۔ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ سب سے بڑا بخیل رسول کی نظر میں، رسول کی نگاہوں میں، رسول کے لیے سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ رسول اکرم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجے۔ یہ بخیل سب سے بڑا رسول کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھیے، مولا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل، امام حسین کہتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے، سلام کرنے میں جو بخل کرتا ہے، یعنی جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ مجھے سلام نہ کرنا پڑے بلکہ لوگ مجھے سلام کریں، تو یہ بخیل ہے۔ بلکہ سلام میں جو ہے کیا ہے؟ ہمیشہ تعلیمات معصومین، ارشادات معصومین یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ سلام میں پہل کرنی چاہیے، اس لیے کہ سلام کرنے والے کو جو ہے کیا ہے؟ 70 نیکیاں ملیں گی، جواب دینے والے کے جو ہے حصے میں 1 نیکی آئے گی۔ تو جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو سلام میں ابتدا کرتا ہے، جو پہلے سلام کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے کیا ہے؟ وہ زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو انسان مستحب کام میں جو ہے کیا ہے؟ وہ نیکی کرے، سبقت کرے، جلدی کرے، تاکہ جو ہے کیا اسے 70 گنا ثواب جو ہے کیا ہے مل سکے۔ اب انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، اب یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ چھوٹا ہے میرا تو مجھے سلام اس کو نہیں کرنا، یہ مجھے سلام کرے گا، یہ جو ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں، میں ساچو ہوں، میں کسی کمپنی کا مالک ہوں تو میں اس کو سلام نہ کروں، بلکہ کیا یہ مجھے جو ہے کیا کرے؟ سلام کرے۔ تو سلام میں کبھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو مولا امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ۔ مولا امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ جو سلام کرنے میں کیا کرتا ہے؟ بخل کرتا ہے، یہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کہ ایک قول کو میں دیکھ رہا تھا، امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بخیل انسان جو ہوتا ہے، بخیل انسان اپنے مال کو اس لیے خرچ نہیں کرتا ہے کہ اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر یہ خرچ کر دے گا تو اس کا یہ مال تلف ہو جائے گا، اس کا یہ مال برباد ہو جائے گا، اس کا یہ مال کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یعنی بخیل انسان کہیں بھی مال کو خرچ کرنے سے کیا کرے گا؟ وہ ڈرے گا، وہ گھبرائے گا، اللہ کی راہ میں تب بھی گھبرائے گا، کسی مسکین کی مدد، کسی غریب کی مدد، خمس دینے میں، زکوٰۃ دینے میں، فطرہ دینے میں، اور جتنے بھی اللہ کی راہیں ہیں یا جو بھی کار خیر ہیں ان میں مال کو خرچ کرتے ہوئے کیا کرتا ہے بخیل انسان؟ گھبراتا ہے۔ کس چیز سے گھبراتا ہے؟ اس کو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ اسے گھبراہٹ اس بات کی ہے کہ اگر میں نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کر دیا تو یہ میرا 1 روپیہ کیا ہو جائے گا؟ تلف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کر رہے ہو تو پروردگار عالم اس کے بدلے میں آپ کو 10 عطا کرے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کوئی 1 نیکی کے ساتھ آتا ہے تو پروردگار عالم اس کے 10 برابر عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے اللہ۔ تو مولا کائنات کے ارشاد فرماتے ہیں عجب تو للبخیل، مجھے تعجب ہے بخیل انسان کے اوپر کہ دنیا میں تو وہ فقیروں کی زندگی گزار رہا ہے لیکن آخرت میں جو ہے کیا اسے حساب کس کا دینا پڑے گا؟ اسے جو ہے امیروں والا حساب دینا پڑے گا، اسے امیروں کی لائن میں جو ہے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگلا جو ہے جملہ، اگلا فقرہ اور سنیے، پھر بات کو جو ہے کیا وہ آگے بڑھایا جاتا۔ عجب تو للمتکبر الذی کان
بالامس نطفۃ وغدن جیفا. یہ دوسرا جملہ ہے جہاں مولا کائنات کے تعجب کے دوسرا تعجب مولا کائنات کا ہے. عجبت للمتکبر، مجھے تعجب تکبر کرنے والے پر، متکبر پر، گھمنڈ کرنے والے پر، غرور کرنے والے پر. الذی کان بالامس نطفۃ، جو کہ گزرے ہوئے کل کیا تھا؟ نطفہ تھا، نجس مادہ تھا، نجس پانی تھا. وَيَكُونُ غَدًا جِيفًا، اور آنے والے کل میں کیا ہو جائے گا؟ وہ مردار ہو جائے گا. یعنی مولا دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ متکبر انسان، جو انسان تکبر کرتا ہے، جو انسان غرور کرتا ہے، جو انسان گھمنڈ کرتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں متکبر کی تعریف کیا ہے، تکبر کرنے والے کو کیا متکبر کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو متکبر کی تعریف یہ سیدھے سیدھے لفظوں میں، یعنی جو اپنے نفس کے سامنے دوسرے کے نفس کو پست سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے. متکبر کہا کسے جاتا ہے؟ جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے، سامنے والے کو کچھ نہ سمجھے، ہیچ سمجھے. اور اسی متکبر کے مقابلے میں، اسی تکبر کے مقابلے میں آتا ہے تواضع، اور تواضع کرنے والے کو کہا جاتا ہے متواضع. اور متواضع کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو دوسرے کے مقابلے میں پست سمجھتا ہو. یعنی جملے کو بدل کے کہہ دوں کہ جو اپنے نفس کے مقابلے میں دوسرے کے نفس کو محترم سمجھتا ہو، سامنے والے کو عزتدار سمجھتا ہو، سامنے والے کو احترام دیتا ہو، سامنے والے کی جو کیا عظمت کا اقراری ہو، وہ کیا متواضع ہے. لیکن متکبر کون ہے؟ تکبر کرنے والا کون ہے؟ گھمنڈ کرنے والا کون ہے؟ تکبر کرنے والا وہ ہے جو اپنے نفس کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، اپنے نفس کو سب کے اوپر بڑا سمجھتا ہے. تو مولا نے کیا کہا کہ تعجب ایسے گھمنڈی پر، تعجب ایسے غرور کرنے والے انسان پر. کہ کس بات کا تعجب؟ یہ ہے کہ کل جب یہ تھا، اس کا جو کل ہے گزرا ہوا، وہ ایک نجس مادہ تھا، اور جب یہ کل ہوگی اس کی آنے والی، کل یہ کیا ہوگا؟ مردار ہوگا. یعنی مولا نے اس متکبر انسان کی حقیقت بتا دی اور اس کو متوجہ کرا دیا کہ تمہیں گھمنڈ کس بات کا ہے؟ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تب بھی نجس تھے، اس دنیا سے جاؤ گے تب بھی نجس رہو گے. یہ کس کی حقیقت ہے؟ یہ متکبر انسان کی حقیقت ہے کہ جب آئے تھے جب بھی تمہیں غسل دینے کی ضرورت پڑی تھی، اور جب تم اسے دنیا سے جا رہے ہو تب بھی تمہیں کیا ہے؟ غسل دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو متکبر پہ تعجب کیا مولا نے کیا کہا؟ عجبت للمتکبر، تعجب ہے مجھے متکبر انسان پر کہ جو کل کیا تھا؟ ایک نجس پانی نطفہ تھا، اور آنے والے کل میں کیا ہو جائے گا؟ وہ مردار، مردار یعنی مرا ہوا ہو جائے گا. تو آیا تب بھی نجس، اور جب جا رہا ہے تو نجس، تب بھی غسل کی ضرورت ہے. آیا تھا تو جب جا رہا ہے جب بھی سے کیا ہے؟ غسل کی ضرورت ہے. متکبر یعنی اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھنا. قرآن نے کیا کہا؟ اس کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں، متکبر کی مذمت کی ہے. کیا کہا؟ کہ اللہ جو ہے کبھی بھی متکبرین کو پسند نہیں کرتا. اللہ کبھی بھی متکبرین کو جو ہے کیا پسند نہیں کرتا، لائق نہیں کرتا ہے. ہمیشہ اللہ متکبرین سے جو ہے کیا وہ دور رہتا ہے. ابھی میں ایک حدیث پڑھوں گا رسول اکرم کی، تاکہ میری اس بات کو جو ہے تقویت ملے گی اور بات اور واضح ہو جائے گی. تو اللہ کیا متکبرین کو پسند نہیں کرتا. اور جہاں متکبرین کا تذکرہ کیا ہے نا، تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ متکبرین کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا سوچتے ہیں متکبرین اپنے آپ کو؟ جبکہ نہ تو یہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو رون سکتے ہیں، اور نہ ہی زمین کے جو ہے کیا سینے کو پھاڑ سکتے ہیں. یہ قرآن کے جملے جو میں نے آپ کو اپنی زبان میں جو ہے ترجمہ کر کے بتا دیے. یعنی متکبر نہ تو پہاڑ کی چوٹیاں چڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے زمین کے سینے کو پھاڑ سکتا ہے. مولا کہہ عجبت للمتکبر، مجھے تعجب ہے متکبر پہ جو کل نجس نطفہ تھا، آنے والے کل میں کیا ہو جائے گا؟ مردار ہو جائے گا. متکبر کے لیے کہتے ہیں ثلاثۃ، رسول اکرم کہتے ہیں قال رسول اللہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم. جناب رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف پروردگار عالم روز محشر، روز قیامت نگاہ بھی نہیں کرے گا اور نہ ان سے کلام کرے گا. نہ تو ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا. کون؟ پروردگار عالم کا روز قیامت. وہ 3 طرح کے لوگ ہیں. کون ہے وہ 3 طرح کے لوگ؟ تو رسول اکرم نے فرمایا ان 3 طرح کے میں سب سے پہلا وہ حاکم جو جابر ہے، ظلم کرنے والا حاکم.
جبر کرنے والا حاکم، اپنی رعایا کے ساتھ جو ہے کیا ہے ظلم و بربریت سے کام لینے والا حاکم، اس کی طرف پروردگار عالم روز محشر نہ نگاہ کرے گا اور نہ اس سے کلام کرے گا۔ دوسرا کون شخص ہے؟ کہتے ہیں دوسرا وہ شخص ہے جو اس کو جو ہے بوڑھا زانی، شیخ الزان، یعنی جو عمر رسیدہ ہو جائے اور پھر زنا کا جو ہے کیا مرتکب ہو جائے، ایسے انسان کی طرف جو ہے کیا ہے پروردگار عالم میدان محشر میں نہ رخ کرے گا اور نہ اس سے کلام کرے گا۔ اور تیسرا وہ ہے انسان جو متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے، یعنی پروردگار عالم کے رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے میدان محشر میں کہ اللہ نہ انہیں دیکھے گا نہ ان سے کلام کرے گا، جابر حاکم کی طرف، بوڑھے زانی کی طرف، اور جو ہے تکبر کرنے والے کی طرف۔ اس لیے کہ تکبر، گھمنڈ، یعنی اپنے نفس کو برتری دینا، سامنے والے کو جو ہے کیا کرنا، ہیچ سمجھنا، کچھ نہ سمجھنا۔ اور یہ تکبر کہاں کہاں کر سکتا ہے یہ انسان؟ تکبر کس جگہ کر سکتا ہے؟ تکبر کبھی انسان اللہ کے مقابلے میں کرتا ہے، کبھی انسان جو ہے رسول اللہ کے مقابلے میں کرتا ہے، کبھی انسان کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے۔ اور ایسی تاریخ کے اندر کئی مثالیں موجود ہیں کہ انسان جب اللہ کے مقابلے میں متکبر ہوا، جب رسول کے مقابلے میں متکبر ہوا، اور جب انسان کے مقابلے میں متکبر ہوتا ہے۔ جب بھی انسان اللہ کے مقابلے میں متکبر ہوا تو وہ کافر ہو گیا، رسول کے مقابلے میں متکبر ہوا تو کافر ہو گیا۔ جب انسان کے مقابلے میں متکبر ہوتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ تاریخ آپ دیکھیے کہ جب یہ انسان، وہی انسان جس کا کل کیا تھا، لطفہ تھا، آنے والا دن کیا ہوگا اس کا، کل کیا ہوگا، وہ مردار ہوگا۔ جب یہ انسان اللہ کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا فرعون کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس نے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا تھا اور یہ کہہ بیٹھا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کس کے مقابلے میں تکبر کہلائے گا؟ یہ اللہ کے مقابلے میں تکبر۔ اور جب اللہ کے مقابلے میں تکبر ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ شیطان نے کس کے مقابلے میں تکبر کیا؟ اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا، آدم کے مقابلے میں تکبر کیا، اللہ کے حکم کے سامنے تکبر کیا، کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں جبکہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ یعنی تمہیں کس بات پہ تکبر ہے، کس بات پہ عقل ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے تکبر۔ تو یہ کس منزل پہ آ گیا؟ کفر کی منزل پہ آ گیا۔ رسول کے مقابلے میں تکبر، رسول کے مقابلے میں تکبر کس نے کیا؟ کفار اور جو مشرکین مکہ نے، ابو جہل، ابو لہب، یہ کیا ہے سب؟ یہ رسول کے مقابلے میں تکبر کرنے والے ہیں۔ تو کس منزل پہ آ گئے یہ سب؟ کفر کی منزل پہ آ گئے۔ اور جب ایک انسان کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے، جب ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں تو یہ بھلے سے کفر کی منزل میں نہ آئے لیکن حرام کی منزل میں ضرور ہے۔ اور حرام کا مرتکب ہونا جو ہے کیا ہے، شریعت محمدی میں جو ہے کیا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو رسول اکرم نے 3 طرح کے شخص بتا دیے کہ جن سے اللہ جو ہے کیا ہے بات نہیں کرے گا، جن کی طرف نگاہ نہیں کرے گا۔ اور تکبر کے میں نے آپ کو مقابلے بتا دیا کہاں کہاں انسان تکبر کر سکتا ہے۔ اب ایک جملہ اور سنیں، تکبر کا سبب کیا ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں؟ تکبر کا سبب سب سے پہلا سبب جو ہے تکبر کا کیا ہے؟ اس کے مال و دولت ہے۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں، آپ بالکل اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ انسان اس مال کے ذریعے، اس دولت کے ذریعے جو ہے کیا وہ متکبر ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، یعنی پھر وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، سامنے والے کو جو ہے کیا وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ جب اس کے بعد دولت آ جاتی ہے، جب اس کے بعد اچھا گھر، گاڑی، بنگلہ، پیسے، بینک بیلنس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے سب، اب چاہے وہ اس کا کوئی بھائی ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اقارب میں سے کوئی بھی ہے، سب ختم ہے۔ اب وہ ہے، اس کا نفس سب سے اوپر ہے۔ تو مال و دولت جو ہے کیا ہے، وہ ایک تکبر کے سبب میں سے ایک سبب ہے۔ علم تکبر کے سبب میں سے ایک سبب ہے۔ بھائی ہم تو بہت زیادہ پڑھ لیے، ہمارے مقابلے میں یہ کیا گزرے، ہم نے تو ایران میں پڑھا، عراق میں پڑھا، فلاں جگہ پڑھا، فلاں جگہ پڑھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یعنی انسان کو جو ہے کبھی کبھی اس کا علم کیا بنا دیتا ہے، متکبر بنا دیتا ہے، گھمنڈی بنا دیتا ہے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان جو ہے اپنے حسب و نسب کی وجہ سے متکبر ہو جاتا ہے کہ میں تو سید ہوں اور میں حسنی سید ہوں، میں زیدی سید سادات سے ہوں، میں نقلی سادات سے ہوں، میں فلاں، یعنی حسب و نسب کے ذریعے تم کیا میرے سامنے ہو، میں نجیب الطرفین سید ہوں۔ تو یہ حسب و نسب، بھائی میں تو ہوں کیا ہوں، فلاں جگہ کا چودھری ہوں، میں فلاں جگہ کا جو ہے کیا راجپوت ہوں، میں فلاں جگہ کا جو ہے کیا برہمن ہوں، یہی ہے نا سب، میں ملک ہوں۔
میں فلاں ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سب کیا حسب و نسب ہی ہے نا. تو یہ حسب و نسب کبھی کبھی کیا کرتا ہے، تکبر جو ہے کیا پیدا کرتا ہے، بھائی ہم بڑی ذاتی سے ہیں اور آپ جو ہے کیا ہے وہ پچھڑی ہوئی ذاتی سے، تو یہ تکبر ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے، اب قرآن کا یہاں میں جملہ کوٹ کر لو، سورہ حجرات میں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو مکرم ہے وہ حسب و نسب کی وجہ سے مکرم نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس جتنا تقویٰ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا مکرم ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے اندر. سست تو نہیں ہو رہے، بدلا جا سکتا ہے موضوع بھی یہاں سے ہے، سست تو نہیں ہو تو صلوات پڑھ کے بتائیے. تو تکبر کا ایک سبب کیا ہوتا ہے، حسب و نسب بھی جو ہے تکبر کا سبب بنتا ہے کہ انسان جو ہے متکبر ہو جاتا ہے اپنے حسب و نسب کی وجہ سے کہ میرا حسب و نسب بلند ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، تم میں سب سے زیادہ مکرم کون ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، مکرم ہے. 2 بجے 3 بجے ہو گئی تقریباً. یعنی سبب تکبر کا سبب کبھی کبھی حسن و جمال بھی ہوتا ہے. ہاں سبب ہے، انسان جو ہے متکبر ہو جاتا ہے، میں تو بڑا خوبصورت ہوں، میرے اندر تو ہر چیز ہے، میری باڈی شوڈی ڈولے شولے سکس پیک وغیرہ سارے میں نے بنا رکھے ہیں، تو میں اپنی باڈی کے اس پہ اپنی خوبصورتی کے اوپر اپنے جمال کے اوپر جو ہے کیا ہے متکبر ہو جاتا ہے انسان. اب یہ چاہے انسان میں چاہے جو ہے کیا ہے عورتوں میں لے لیجیے چاہے مردوں میں لے لیجیے، تکبر دونوں طرف ہے. یہ ایسا نہیں کہ خالی مردوں کے لیے پڑھی جا رہی ہیں باتیں، یہ جو ہے ہر صنف کے لیے باتیں پڑھی جا رہی ہیں کہ وہ جو ہے کیا تکبر کیا ہے، حسن و جمال بھی تکبر کا سبب بنتا ہے. کبھی کبھی انسان متکبر جوان جو اس تکبر میں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت اچھا ہوں. تو یہاں پر میں ایک جملہ کہوں کہ انسان کو کبھی اپنی ظاہری خوبصورتی پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ظاہر نہیں اپنا باطن سنوارنا چاہیے. اگر سجانا ہے عبداللہ جو ہے کیا ذہن میں رکھ لیجئے اور اس کو جو ہے ذہن نشین کر لیجئے، اگر کسی کو بھی اپنے آپ کو سجانا ہے تو اپنے جسمانی اعتبار سے اپنے کو مت سجاؤ، جب بھی سجاؤ روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو سجا دو. یعنی مادیت کو مت سجاؤ، اپنی روحانیت کو جو ہے کیا ہے سجا لو، تاکہ جب تمہاری روحانیت سج جائے گی تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کو مل جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے تو تکبر کا ایک سبب کیا بنتا ہے، حسن و جمال، خوبصورتی جو ہے انسان کو متکبر بنا دیتی ہے. ایک چیز اور ہے تکبر کا سبب، تکبر کا سبب کبھی کبھی جو ہے نا عہدہ بنتا ہے. میں امام بارگاہ کا متولی ہوں، عہدہ ہے میرا، میں اس انجمن کا صدر ہوں، عہدہ ہے میرا، میں اس محلے کا جو ہے کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، محلے کا وارڈ کا جو وہ ہوتا ہے ہاں مکھیا وہ ہوں میں گاؤں کا جو ہے پردھان ہوں. یہ بس ہمارے پردھان کہتے ہیں ہندی میں، آپ کے یہاں بھی جو مکھیا کہہ لیجیے سرپرست کہہ لیجیے جو بھی، تو عہدہ جو ہے عہدہ ہاں اسٹیج سیکریٹری کہہ لو. چلیے ان کی بات مان لیں غلام علی بھائی کی، اسٹیج سیکریٹری ہوں میں جیسے امام بارگاہ کا، لیکن ماشاءاللہ سے جو یہاں کے اسٹیج سیکریٹری ہے وہ متکبر نہیں ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد. عہدہ جو ہے تکبر کا سبب بنتا ہے، یعنی عہدہ انسان کو کیا کر دیتا ہے، متکبر بنا دیتا ہے. بھائی عہدہ جو ہے کبھی انسان کو جو ہے عہدے کے ذریعے سے جو ہے کیا وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں عزیزو، ذرا سی توجہ کر لیے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کیا کر دیتی ہے، متکبر بنا دیتی ہے. اور جب انسان متکبر بن جاتا ہے تو پھر متکبر انسان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ گھمنڈی ہو گیا، عقل کے چل رہا ہے، اس کے اندر عقل پیدا ہو گئی ہے نہیں. یہ جملے آتے نہیں، عام فہم جملے یہ ہیں کہ اس کے اندر عقل پیدا ہو گئی ہے. اب میں یہاں سے ایک جملہ لگاؤں اگر آپ کے کام آ جائے اور آپ کے ذہنوں میں رہ جائے، یعنی کہتے ہیں متکبر انسان کے اندر عقل پیدا ہو گئی ہے. تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے جہاں بھی کہ عقل جب بھی ہوتی ہے زندہ میں نہیں ہوتی، عقل ہمیشہ مردہ میں ہوتی ہے.
کر لیجئے، اگر میں زندگی اور موت کی ڈیفینیشن کرنے لگوں تو دو جملوں میں یہ ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہ ہم نے جب بھی زندہ کو دیکھا ہے تو زندہ انسان میں ہمیشہ لچک پائی جاتی ہے اور مردہ انسان میں عقل پائی جاتی ہے۔ آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، تو کس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ بھی زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں؟ اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ میری زبان چل رہی ہے تو میں زندہ ہوں، میرے ہاتھ چل رہے ہیں تو میں زندہ ہوں، آپ مجھے داد و تحسین دے رہے ہیں تو زندہ ہیں، آپ کی گردن ہل رہی ہے تو پتہ چلا زندہ ہے۔ یعنی آپ کے اندر اور میرے اندر لچک ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اگر عقل پیدا ہو گئی، یہ لچک ٹھہر گئی، یہ لچک رک گئی، یہ لچک ختم ہو گئی، تو پھر کیا کہا جائے گا کہ یہ انسان کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا، یعنی اب اس میں زندگی نہیں ہے۔ تو عزیزو اسی سے فیصلہ کر لیجئے کہ ہمیشہ زندگی کی علامت کا نام ہے لچک اور مردگی کا علامت کا نام ہے عقل۔ تو اب جو زمین پر عقل کے چل رہے ہیں، سر کو تان کے چل رہے ہیں، گھمنڈ میں چل رہے ہیں، تو اب بھلے ہی سے وہ دنیا کی نگاہ میں زندہ ہو، لیکن اسلام یا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عقل کے چل رہا ہے اور عقل کے زندگی گزار رہا ہے تو اسے تم ظاہراً تو زندہ کہہ سکتے ہو، لیکن باطناً وہ مرا ہوا ہے اور مردہ ہے۔ المتکبر عجبت للمتکبر، مجھے تعجب ہے متکبر پر۔ کیا تعجب ہے؟ جو کل کیا تھا؟ نطفہ تھا، اور آنے والے کل میں کیا ہو جائے گا؟ مردہ ہو جائے گا۔ عجبت لمن نسی الموت وہو یری الموت، یہ تیسری ہے، پھر باقی تین بچیں گی تو دیکھیں گے کسی دن اور، کہ عجبت لمن نسی الموت ویری الموت۔ تعجب ہے مجھے اس انسان پر جو موت کو بھلائے بیٹھا ہے، جبکہ روز کیا کر رہا ہے؟ موت کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا نہیں انسان؟ جبکہ روز کیا کر رہا ہے؟ موت کو دیکھ رہا ہے۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس انسان میں جو ایک چیز کو روز دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اسے بھلائے بیٹھا ہے۔ کس غفلت میں ہے؟ میں کہاں ہے بھائی؟ اس دنیا میں جی رہا، اور موت ایک ایسی چیز ہے جو بالکل یقینی ہے، جو مشاہدے کے ذریعے سے بھی یقینی ہے اور روایات اور حدیث اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بھی یقینی ہے۔ یعنی جملے کو بدل کے یہ کہا جائے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ جو دلائل نقلی بھی ہیں اور عقلی بھی ہیں۔ نقلی دلائل جو نقل ہو گئے روایتوں کے، حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے، اور عقلی دلائل یعنی مشاہدہ جو ہم روز دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی کہاں مر گیا، کوئی کہاں مر گیا، کوئی کہاں مر گیا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں تعجب ہے ایسے انسان پر جو روز موت کو دیکھ رہا ہے اور موت کو بھلائے بیٹھا ہے۔ امیر کائنات کی جو کیا حکمت کے جملے تھے، کون علی، جن کے بارے میں کل میں نے بیان کیا تھا کہ علی کی فضیلتیں ایسی ہیں کچھ کہ جن میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت آپ کی خدمت میں پڑھی کہ مولا کائنات کا جوف کعبہ میں پیدا ہونا، مولا کائنات کا حرم بیت اللہ میں پیدا ہونا، یہ ایک ایسی فضیلت ہے مولا کائنات کی، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک فضیلت اور جو ہے کہ میں آپ کے لیے خدمت میں عرض کر دوں ثواب، ایک مرتبہ مولا کائنات امام المتقین رسول اکرم کی خدمت میں موجود ہے۔ رسول اکرم نے ایک مرتبہ امیر کائنات سے مخاطب ہو کر کہا، یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، اے علی ابن ابی طالب، اللہ نے آپ کو کچھ فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں کہ جو فضیلتیں مجھ محمد کو بھی عطا نہیں کی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کا اشتیاق بڑھا۔ اچھا یہ تو ایک بات ہے کہ مولا کائنات کا جو اشتیاق بڑھا، متوجہ ہوئے آپ کے ایسی کیسی فضیلتیں کہ آپ کو نہیں ملی اور جو ہے کہ وہ مجھے ملی ہے۔ ابھی آپ ہی جو ہے کہ بھائی جس کے بعد جو مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ والا کمال ہے آپ کے اندر، یہ والی آپ کی عادت بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو میرے کان بھی جو آپ کی طرف ایک دم متوجہ ہو جائے گا ایسا میرے اندر ہے کیا جو یہ تعریف کرنے جا رہے ہیں۔ تو مولا نے جیسے سنا، مولا سے کہا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن تمہیں اللہ نے کچھ فضیلتیں ایسی دی جو مجھ محمد کو نہیں دی۔ تو اب اندازہ لگا لیجئے جب محمد رسول اللہ کو نہیں ملی تو کسی عام انسان کو وہ فضیلتیں کیا مل سکتی ہیں؟ کیا مل سکتی ہیں؟ نہیں مل سکتی۔ کہا اب جیسے اشتیاق بڑھا تو فوراً رسول اللہ نے کہا یا ابو الحسن اوتی کا سلاسن ما اوتی تو انا، تمہیں 3 فضیلتیں اللہ نے ایسی دی ہیں جو مجھ محمد کو نہیں دی۔ اوتی کا سحرن ما اوتی تو انا، جملہ سنیے گا، ترجمہ سنیے گا، جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں اور فضیلت سن لیجیے۔
کیا اوتی کا سحرن ما اوتی تو انا، اے علی جیسا سسر تمہیں ملا، آئے آئے آئے، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے نا کہ جیسا سسر تمہیں ملا ایسا سسر مجھ محمد کو نہیں ملا۔ سسر تو بہت ملے محمد کو، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا عزیزوں، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، سسر تو بہت ملے لیکن علی جیسا سسر محمد کو نہ مل سکا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی کیا ملا؟ نہیں ملا۔ دوسری فضیلت کیا؟ اوتی کا زوجت ابنتی فاطمہ ما اوتی تو انا، اے علی جیسی زوجہ میری بیٹی فاطمہ کی شکل میں تمہیں ملی ایسی بیوی مجھ محمد کو نہ ملی۔ ہے فضیلت؟ آپ بتائیے اس میں ہے کوئی علی کا شریک؟ پہلی والی فضیلت میں ہے کوئی علی کا شریک؟ دو فضیلتیں اور پڑھ دی تو تین ہو گئی کل ملا کے نا۔ پہلی کیا تھی فضیلت؟ جس میں کوئی مولا کا شریک نہیں تھا، خانہ کعبہ میں پیدا ہونا۔ دوسری فضیلت کیا ہے کہ جیسا سسر جو ہے مولا کائنات کو ملے ایسے کسی کو نہیں ملے، جیسی بیوی مولا کائنات کو ملی ایسی کسی کو نہیں ملی۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں رسول اکرم اوتی کا ابن حسن والحسین ما اوتی تو انا، اے علی جیسے بیٹے تمہیں اللہ نے حسن حسین کی شکل میں عطا کیے مجھ محمد کو ایسے بیٹے نہیں عطا کیے۔ تو یہ کتنی فضیلتیں ہو گئی تھی، یعنی جیسا سسر تمہیں علی ملا ایسا مجھ محمد کو نہیں ملا، جیسی زوجہ تمہیں ملی ایسی مجھ محمد کو نہیں ملی، جیسے بیٹے حسن حسین کی شکل میں تم کو ملے ایسے مجھ محمد کو نہیں ملے۔ مولا کائنات مسکرانے لگے، جب مولا کائنات مسکرانے لگے تو رسول اکرم نے کہا ایک فضیلت اور ہے علی جو مجھ محمد کو نہیں ملی۔ کہا ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کائنات مسکرائے تو رسول اکرم نے یہ کہا کہ ولدت فی بیت ابی کا وولدت فی بیت اللہ، اے علی تمہاری ایک فضیلت یہ ہے کہ میں تمہارے باپ ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوا اور تم اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی۔ تو یہ چار فضیلتیں میں نے آپ کو جو ہے کیا گنا دی۔ تو یہ جو چاروں فضیلتیں ہیں، ایک جو چوتھی فضیلت ہے وہ پہلی فضیلت سے ملتی جھلتی ہے۔ تو رسول نے کیا فرمایا؟ اے علی کچھ فضیلتیں تمہاری ایسی ہیں جو مجھ محمد کی بھی جو ہے فضیلتیں نہیں ہیں۔ سسر ایسا کہ مجھ محمد کا نہیں، بیوی ایسی جو مجھ محمد کی نہیں، اور بیٹے ایسے جو مجھ محمد کے نہیں۔ میں تمہارے باپ کے گھر میں پیدا ہوا اور تم اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو یہ ہے مولا کائنات کی فضیلتیں۔ تو مولا کائنات جن کی ذات، جن کی عظمت اور جن کی ولایت، جن کی امامت، جن کی خلافت، جس کا جو ہے ہم جو ہے اقراری ہیں، ہم مانتے ہیں، بلکہ اگر نہ مانا جائے تو انسان جو ہے کیا ہو جائے گا، وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے کیا سلسلہ اور جو ہے کیا وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن آج جو ہے کون سی تاریخ گزر گئی رمضان کی؟ 19 تاریخ پوری جو ہے کیا ہے وہ گزر گئی، شب 20 آ گئی۔ جب رمضان کے دن گزر رہے تھے کوفے میں، تو جناب امیر کائنات امام حسن سے سوال کرتے تھے کہ آج رمضان المبارک کے کتنے دن گزر گئے؟ تو امام حسن نے کہا بابا، مثلا کل کی جو تاریخ تھی تو بابا 17 دن گزر گئے۔ امام حسین سے کہتے ہیں کہ عید کے کتنے دن رہ گئے؟ تو امام حسین کہتے تھے بابا عید کے 13 دن باقی رہ گئے۔ تو مولا کہتے تھے کہ بیٹا حسن حسین، اس عید پہ تمہارا بابا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، یہ عید تمہیں باپ کے بغیر منانی پڑے گی، اس عید پہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ عید منانے کے لیے نہیں ہوگا۔ عزیزوں 19 کی صبح مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی، مولا کائنات کا سر سجدے میں شگاف ہوا، حسن و حسین مولا کو گھر میں لے کر آ گئے۔ اب صبح 19 کو ضربت لگی تھی، اور کیسی ضربت لگی تھی، کیسی ضربت لگی تھی۔ ایک مرتبہ ابن ملجم خوش ہو رہا ہے مولا کی ضربت مار کے، تو مولا کے چاہنے والے نے کہا کہ تو خوش کیوں ہو رہا ہے؟ میرا مولا جلدی سے ٹھیک ہو رہا ہے۔
میرے مولا کی حالت ٹھیک ہے اور وہ جو ہے جلدی سے شفا یابی انہیں مل جائے گی. تو ایک مرتبہ ابن ملجم کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ علی ٹھیک ہو رہے ہیں, مجھے تعجب ہے کہ علی جو ہے کیا ہے اس زخم سے جو ہے کیا ہے ٹھیک ہو رہے ہیں. تو اس نے پوچھا یہ کیوں, اس وجہ کیوں کہہ رہا ہے یہ جملہ, یہ تم نے کیا کیوں کہا ابن ملجم سے کہا. تو ابن ملجم کہتا ہے کہ میں نے اس تلوار کو ایسے زہر میں بجھایا تھا کہ اگر یہ زہر کوفے والوں کو دے دیا جاتا تو سارے کوفے والے ختم ہو جاتے. ایسا زہر, ایسے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر اقدس مولا کائنات پہ لگی. مولا کائنات کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, بستر پہ موجود ہیں. کتنے کرب کے عالم میں ہے ہمارا اور آپ کا, کتنے کرب کے عالم میں آج کا دن گزارا ہوگا. امیر کائنات نے کس طرح سے گزارا ہوگا اور کیسے گزارا ہوگا. امیر کائنات بستر مرض پر ہیں, سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور آپ کی تیمارداری کے لیے آپ کی بیٹی زینب و ام کلثوم موجود ہیں. ایک مرتبہ امام حسن طبیب کو گئے ہیں بلانے کے لیے, طبیب کو بلا کر لائے ہیں. طبیب آیا ہے, جراح آیا ہے, اس نے مولا کے سر کی پٹی کو کھولا. پٹی کو کھولنے کے بعد زخم کو دیکھا, زخم پہ دوبارہ سے پٹی کو باندھا اور پٹی کو باندھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے مولا حسن آپ اپنے بابا سے جو بھی وصیتیں کرانا چاہتے ہیں وہ کرا لیجئے, اس لیے کہ علی کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 2 دن علی کے پاس وقت ہے. اس لیے کہ زخم کا حالت یہ بتا رہی ہے کہ علی زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکیں گے. عزیزو جملہ سنیے گا مصائب کا اور شاید مجلس کو یہی ختم ہو جانا چاہیے. بس جیسے ہی طبیب نے یہ کہہ رہا تھا تو ایک مرتبہ مولا امام حسن نے طبیب کو خاموش کر دیا, طبیب کو چپ کر دیا. کہا طبیب خاموش ہو جا, اے جراح خاموش ہو جا. ایک مرتبہ جیسے ہی حجرے سے باہر نکلے تو مولا حسن نے کہا اے جراح تو نے یہ کیا غلط کر دیا, ارے تو نے وہیں پہ یہ بیان کر دیا. ارے پردے کے پیچھے میری بہن زینب سن رہی ہے, میری بہن ام کلثوم سن رہی ہے. ارے وہ بابا کے بارے میں یہ برداشت نہ کر سکے گی. ارے مولا حسن ابھی تو زینب پردے کے پیچھے ہے. جس نے اس بات کو سنا کہ اس کا بابا اب زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکے گا, اے مولا ارے عصر عاشور ذرا کربلا میں آئیے, یہی زینب ہوگی. ارے حسین شبر کا خود خنجر ہوگا, چند ضربیں ہوگی, سراتن میں جدائی ہوگی اور زینب دیکھ رہی ہوگی, آواز دے گی اے شبر ملعون میرا ماں جایا 3 دن کا بھوکا پیاسا. جزاک اللہ جزاک اللہ. زیادہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے, سوائے غم مولا کائنات کے. عزیزو مولا زندگی ٹائم گزار رہے ہیں. اب ایک وقت ایسا آتا ہے جب روزے کے افطار کا وقت آتا ہے. جناب ام کلثوم افطار لے کر آتی ہے. جیسے مولا کے سامنے افطار پیش کیا گیا, یعنی شب 20 کا افطار, 19 کا دن گزرنے کے بعد اب مولا نے دیکھا کہ ام کلثوم دودھ بھی لے کر آئی ہے, نمک بھی لے کر آئی ہے, اور بھی چیز کچھ لے کر آئی ہے. مولا نے کہا بیٹا ام کلثوم کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تمہارا باپ 1 سے زیادہ غذا استعمال نہیں کرتا. اے ام کلثوم میں تم سے کہتا ہوں یہاں سے دودھ کو اٹھا لو, صرف نمک کو باقی رہنے دو. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ام کلثوم طرف گئی ہوگی اور کہتے ہوں گی بابا کل تو میں نے آپ کی بات کو مان لیا تھا, لیکن آج میں آپ کی بات شاید نہ مانوں. اور یہ بیٹی کی محبت ہے اپنے باپ کے لیے. علی نے روزہ افطار کیا, علی بستر میں موجود ہے, لیکن عزیزوں سے جملے سنیں گے. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم ہے, جناب زینب ہے, علی ادھر ادھر بستر میں کروٹیں بدل رہے ہیں, بار بار کبھی ادھر مڑتے ہیں کبھی ادھر مڑتے. جناب زینب علیہ نے پوچھا اے بابا آپ کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے, آپ زیادہ کرب محسوس کر رہے ہیں. تو مولا کائنات کہتے ہیں اے بیٹا زینب میں نے بڑی
اے جناب زینا بابا پھر کیا وجہ ہے آپ بے چین کیوں ہے؟ بھائی ایک مرتبہ ہمارا مولا کہتا ہے کہ مجھے ابن ملجم کے کڑھانے کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے اس کی رسیوں کو زیادہ تیزی سے باندھا ہے۔ ارے جا کے بھیا حسن سے کہہ دو کہ ابن ملجم کی رسیوں کو ڈھیلا کر دے۔ ارے میں کہتا ہوں مولا آپ نے اپنے قاتل کی رسیوں کو ڈھیلا کرا دیا۔ ارے ذرا شہادت حسین کے بعد آئیے اور سکینہ کو دیکھیے جس کے ننھے ننھے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، ارے جس کے گلے میں رسیاں ہیں، ارے جب باقی قیدی کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی سکینہ پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہے تاکہ رسی کی وجہ سے اس کا گلا نہ گھٹنے لگے۔ اے مولا آپ کی پوتی سکینہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔